کانفرنس جاری ہے جو فرقہ پرستی اور مذہبی الغارے سے بےتاب وطن کو امید کی کرن ہے۔ سب کو خوش آمدید۔ حاضرین، نفرت کی بازار میں محبت کی دکان کھولتا ہے۔ ایک امن کانفرنس جاری ہے جو فرقہ پرستی اور مذہبی الغارے سے بےتاب وطن کو امید کی کرن ہے۔ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، علی شان علماء اور میرے حاضرین، بھارت فرقہ وارانہ سے اور فرقہ وارانہ فسادوں سے جلتے رہتے ہیں۔ مذہب کی نام پر اور رنگ کی نام پر، جنگ کی نام پر آپس میں خون بہاتا رہتے ہیں۔ مردوں کے خون بہانا خوشی سے دیکھنے والے بے شرم اور بے رحمت والوں انسان، کتنی شرم ہے یہ اور کتنی خراب ہے اس سے۔ میرے دوستوں، ایک خوفناک فضا سے بھارت کو بچانا ہم پر ضروری ہے، اور ایک خوفناک فضا سے تبدیل کر کے بھارت میں امن و امانت کی فضا لانا ہم پر ضروری ہے۔ اس پروگرام اس کے لیے منعقد کیا ایک خاص کانفرنس کے میری ذمہ داری ایک کانفرنس میں خیر مقدم کرنا ہے۔ ایک کانفرنس کی صدارت حضرت قاسم اور افتتاح کرنا مجتبیٰ مدلاج، اور موضوع کی پیشکش مصدق الاسلام اور ہمارے خاص مہمان SSF کشمیر کی سابق صدر طاہر نعیمی، اور شکر ادا کرنا حضرت سنان۔ سب کو خیر مقدم کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اردو دنیا کے شاعری مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کی ایک دل فریب نقشہ ہے۔ ہندوستان کے فرقہ پرستانی خیالوں اور مذہبی الغاروں سے بےتاب ہوئے ایسی ایک غیر معمولی حالت پر اس شعر کو بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ایسی ایک انتہائی ظلم کی ایک معیار ہم تلاش کرتے تو، ہم جان بین کرتے تو ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے وطن غیر مذہبیت کی، جمہوریت کی اس وطن میں صرف 4 برس کی درمیان 3000 کے ساتھ 3000 کے قریب لوگ ایسے ایک فرقہ پرستانہ ظلم سے ذریعے سے قتل کیے گئے ہیں۔ وہاں ایک قول مشہور ہے کہ کیوں ایسی ایک ظلم ہم کیرلا میں نہیں محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ایک ظلم کی ایک حالت وہاں نہیں ہے، بلکہ اس کے اکثر شمالی ہند کے جیسے ایسی ریاستوں میں ہے۔ کیوں ہے اس کے اسباب؟ سب سے پہلے وہاں ہم کو ایک بہت بڑی منظمہ ہے، اور اس کے جیسے ذریعے سے منظمہ کے جیسے وہاں علماء کرام سے ان کے قیادت میں بہت سے بڑے کارروائی ہم جاری کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہاں کی ایسی ظلم بہت کمی ہوتی ہے۔ ایسے ایک وقت ہم تلاش کرتے تو اس کے بہت بڑی بنیاد برٹن اور امریکہ کے جیسے قیادت میں تشکیل کیے گئے وار آن ٹیررسٹ یعنی فرقہ پرستانہ کی خلاف جاہلی جنگ کے ایک اثرات ہمارے وطن ہوئی ہندوستان میں اس کے آمد کی بہت بڑی اثرات ہیں۔ اس وقت ہم کو اس کے اسباب کے بارے، اس کے وجوہوں کے بارے چھان بین کرنے کے اس کے باہر ہم کو اس کے حل کے لیے ایک بڑی چرچا کرنا بہت بڑی ناگزار ہے۔ اسی لیے ہم چرچا کرتے تو ایسے ایک علماء کے ذریعے سے ان کی قیادت میں ہم کو ایسی ایک منظمہ کو تشکیل کرنے سے ذریعے سے ان کے کارروائی سے، ان کے تشکیلات سے، ان کی ایجادات سے ہم کو ایک حل کو وہاں کرنے کے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ایک موضوع پر ہے ہمارا یہ امن کانفرنس۔ اس کے افتتاح کے لیے مجتبیٰ مدلاج کو دعوت کر کے ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ محترم جناب صدر اور عالیشان علماء و دین دوستو، آج میں بہت خوشی میں ہے کیونکہ یہ امن کانفرنس کی نورانی محفلہ میں افتتاح کرنا کے موقع مجھے ملا ہے۔ خدا تعالیٰ کو میں لاکھوں شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ میرے آواز سننے دین دوستو، آج کل ہمارا ہندوستان کے حالت کیا ہے؟ لوگوں مذہبی اور سلامتی اور امن اور برادری کی قیمتوں ضائع ہوئے ہیں، آپس میں نفرت اور دہشت پرستی کے راستہ میں وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وطن کی غیر مذہبیت اور تنوع کی قیمتوں وہ ضائع رہے ہیں۔ آواز سننے دین دوستوں، یہ بری حالت میں ہندوستان میں ہوئی علماؤں کی ایک اہم رول ہے، کیونکہ مذہبوں آگے رہتے امن اور سلامت اور برادری کے قیمتوں کے بارے میں یہ سماج کو پھیلانا اس کو ذمہ داری ہے۔ اسلام کی جیسے سارے مذہبوں کو اچھی خیالات ہمارے زندگی میں ہم نقل کرنا ضروری ہے۔ ایسے جینے ہم سب لوگ تیار کرتے تو یہ ہندوستان میں اور یہ دنیا میں کوئی لڑائی، کوئی دشمنی اور کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوگا۔ مذہبی جنون شکار ہوئے دماغوں کے باہمی اتحاد اور باہمی انحصار کے فضیلت کے بارے میں سکھانے ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہ امن کانفرنس اس کے ایک سبب ہوئے گا۔ میں ادھر ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت بول کر اس کے افتتاح میں اعلان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کانفرنس کی موضوع کی پیشکش حضرت مصدق الاسلام کو دعوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا ينسى ولا ينام، والصلاة والسلام على نبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ الائمۃ الاعلام۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ پیارے دوستوں، ہمارے وطن ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتا ہے، اس کے تعداد دن بدن حیوانی طور پر بڑھاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات بناتے والے تأثیر بہت بڑا ہے، اس کے گہرائی بھی آج ہمارے سماج میں حیوانی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا تأثر ہم روزانہ ہندوستانی سماج میں دیکھ رہا ہے۔ سماج میں فرقہ وارانہ طور پر سوچنے والے لوگوں میں بہت سے اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے ہر ایک شخص ایک انسان سے تبدیل ہو کر فرقہ وارانہ طور پر سوچنے والے حیوان بن گیا ہے۔ حقیقت میں ایسا ایک حالت ہے فرقہ وارانہ فسادات میں بدلتا۔ شمالی ہندوستان میں ایسی ایک حالت بہت سے بری ہے۔ جب ایک مذہب والے لوگوں سے اسی طرح ایک سوچ آتے ہیں، اسی وقت ہی باقی سارے مذہب والے لوگوں سے ہی اسی طرح سوچ آتا ہے اور وہ فرقہ وارانہ فسادات سے قیادت کرتا ہے۔ 2014 میں مودی حکومت اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کے فرقہ وارانہ فسادات میں بہت سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پہلے بھی ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات ہوا ہے، لیکن مودی حکومت آنے کے بعد فرقہ وارانہ فسادات میں بہت سے بڑے اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ
حکومت ہی فرقہ وارانہ فسادات کو سپانسر کرتا ہے، اور جو لوگ فسادات کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان کو حکومت نے حفظ کرتا ہے۔ دوستوں، پیارے دوستوں، سارے فرقہ وارانہ فسادات کے بنیاد مذہبوں ہے، لیکن حقیقت میں ساری مذہب پیش کرنے والے خیال امن و سکون ہے اور بھائی چارگی ہے اور یکجہتی ہے۔ سارے مذہب پیش کرنے والے خیال امن و سکون ہے اور یکجہتی ہے، بھائی چارگی ہے۔ مشہور شاعر ہے علامہ محمد اقبال، ان کے ایک مشہور شعر ہے، مذہب نے ہی سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ مذہب نے ہی سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کیا ہے اس شعر کا مطلب؟ بہت بڑا مطلب ہے۔ کوئی نہ کوئی مذہب آپس میں بیر رکھنے کے لیے، آپس میں نفرت رکھنے کے لیے نہ سکھاتا ہے نہ بولتا ہے، مگر ساری مذہب پیش کرنا خیال انسانیت ہے، یکجہتی ہے، بھائی چارگی ہے۔ انسانیت ہے، یکجہتی ہے، بھائی چارگی ہے۔ مذہبی افکار کو جب ڈیکنسٹرکشن کرتے ہیں اور بدتر وضاحتی کرتے ہیں، اس وقت فرقہ وارانہ فسادات ہوتا ہے، سماج میں فرقہ وارانہ طور پر سوچنے والے لوگوں پیدا ہوتا ہے۔ سنگھ پریوار لوگ اپنی دلچسپیاں اور بری مقاصد کے لیے ہندوستان میں مذہبی افکار کو بدتر وضاحتی کرتے ہیں اور فرقہ وارانہ فسادات کو پیدا کرتا ہے، اور سماج میں فرقہ وارانہ طور پر سوچنے والے لوگوں کو فرقت کو وہ پیدا کرتا ہے۔ ایسی ایک حالت میں اس بات میں مداخلت کرنا مذہبی رہنماؤں پر بہت ضروری بات ہے، کیونکہ ساری فرقہ وارانہ فسادات کے بنیاد مذہب ہے۔ ساری فرقہ وارانہ فسادات کے بنیاد، فرقہ وارانہ سوچ کے بنیاد مذہب ہے۔ تو مذہبی رہنماؤں جو مذہبوں کو نمائندگی کرتے ہیں، ان پر اس میں مداخلت کرنا بہت ضروری بات ہے۔ وہ مذہبوں کو حقیقتی نظارے سماج کے سب لوگوں کے سامنے دکھانا چاہیے ہے، وہ ان پر لازم بات ہے۔ مذہبوں تأثیر کرنے سماج نیچے لائن سماج ہے۔ مذہبی رہنماؤں ان سماج کو مذہبی نظارے، مذہبی افکار سکھا کر، تعلیم کر کے سماج کے دلوں سے مذہبی نفرت کو، فرقہ وارانہ سوچوں کو ہٹانا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ مذہبی رہنماؤں اس طرح کرے تو ہمارے ہندوستان سے مذہبی نفرت اور فرقہ وارانہ فسادت کو ہم کو ہٹانا سکے۔ یہ امن کانفرنس اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان کے سنگھ پریوار کے نفرتی بھارت میں مذہبی رہنما ایک یکجہتی کانفرنس منعقد کرنا چاہیے اور مذہبی نفرت ہندوستان سے ہٹانا چاہیے۔ میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امن کانفرنس کی اعزازی خط ہم سے ویڈیو کے ذریعے سے باتیں کرتی ہے SSF کاشمیر کی سابق صدر طاہر نعیمی۔ خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کا مسئلہ بے شک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر فوراً عمل کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں زبان اور علاقائی تعصب، فرقہ وارانیت کو پس منظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہوگا۔ مذہبی رہنماؤں کی مداخلت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مذہبی رہنماؤں کی مداخلت کے بغیر اس مسئلے کا حل ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو ایک ساتھ امن کانفرنس میں شامل کریں۔ اس کانفرنس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو ایک مشترکہ منصوبہ بنانے کی سہولت حاصل ہوگی، اور اس کے بعد معاشرتی اور مذہبی اور تعلیم کو عروج کس طریقے سے ہم نے دینا ہے، یہ وہاں پر ایک بہت بڑا منصوبہ تیار ہو سکتا ہے، جس سے پورے ہندوستان کے اندر یہ فرقہ وارانیت کو
ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسی طریقے سے فرقہ واریت کو ہم جاری و ساری رکھیں گے تو آئے دن دوسرے لوگ جو ہے ہمیں کمزور سمجھیں گے، اور اس کا باعث بھی یہی ہے کہ ہم آئے دن فرقہ وارانیت کو زیادہ عروج دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ایک جو ہے امن کانفرنس کو منعقد کریں جس میں مذاہبی رہنماؤں کی مداخلت ہوگی، اور اس میں بہترین منصوبہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ امن کانفرنس کی پلٹ جاری ہوتی ہے، سب لوگ لیٹ کر ہاتھ کو سینے میں پکڑ کر کے زور سے بولنا چاہیے۔ ہم بھارت کی امن و احاطگی کی حفاظت کریں گے، ہم معاشرتی تناظر کو بڑھائیں گے، مذہبی علماء کے اہم کردار کو قدر کریں گے، ان کو سراہد کریں گے۔ ہم بھارت کو مزید ہمآہنگی کے بڑھتے ہیں، مدد کرنے کی پلیڈ کرتے ہیں، بھارت کی امن و ہمآہنگی کی حفاظت کریں گے، ہم معاشرتی تناظر کو بڑھائیں گے، مذہبی علماء کے اہم کردار کو قدر دیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر عالمان، علی شان علماء اور میرے سننے والوں، الحمدللہ ہمارے امن کانفرنس ادھر ختم کرتا ہے۔ حاصل کلام پر فرقہ وارانہ قوم اے دنیا میں فضا مقدر کرتے، اے زمان میں ہم سب مل کر ان کے خلاف آواز اٹھانا ہم پر ضروری ہے۔ میری ذمہ داری ایک کانفرنس میں شکر ادا کرتا ہے۔ ایک کانفرنس کنٹرول کیا صدر علی وقار قاسم صاحب کو، افتتاح کیا والا مجتبہ مدلاج، اور موضوع پیش کیا والا مصدق الاسلام، ہمارے مہمان طاہر نعیمی، اور شرکت کیا سب کو دل کی گہرائی سے شکر ادا کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔